دوستوں، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ٹیلر ایپ کی جو کہ اردو میں ہے۔ اس میں ہم کسٹمر کا اندراج کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسٹمر کے ناپ کے متعلق بات کریں گے۔ آپ نے کسٹمر کے اندراج کے اوپر کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پلس والے نشان پہ کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پلس والا بٹن اسی لیے دیا ہوا ہے تاکہ آپ نیا کسٹمر یہاں پہ درج کر سکیں، ٹھیک ہے۔ عموماً جو درزی حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس رجسٹر موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہر کسٹمر کا ایک خاص نمبر ہوتا ہے جس کو ہم پیمائش نمبر کہہ سکتے ہیں یا رجسٹر نمبر کہہ سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نمبر یہاں پہ لکھیں تو سسٹم اسی نمبر سے شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثال کے طور پر میں ایک نمبر لکھنا چاہتا ہوں، 1001 سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں پہ رجسٹر نمبر لکھا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کسٹمر کا نام لکھوں گا، ٹھیک ہے، زین علی۔ یہاں پہ کسٹمر کا موبائل نمبر لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کا پتہ لکھوں گا، اس کا اندراج کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا جیسے ہی میں نے یہ اندراج کیا میرے پاس یہ کسٹمر یہاں پہ آ گئے۔ ایک اور کسٹمر کا اندراج کرتا ہوں۔ اب مجھے دوبارہ سے رجسٹر نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں وہ بھی آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں، شبیر احمد، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی پتہ میں جو ہے وہ کراچی لکھ لیتا ہوں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اب کسٹمر کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے یہ 3 ڈاٹس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے تبدیلی کریں۔ جو ہی آپ تبدیلی کریں گے تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم نے 1001 نمبر ہے وہ خود سے اٹھایا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح اگر میں شبیر احمد کی تبدیلی کرتا ہوں تو میرے پاس وہ 1002 میں شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کسٹمر کو آپ سرچ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کا نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ اس کا پورا موبائل نمبر لکھیں گے تب بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر کیسے لکھنا ہے؟ میں یہاں پہ موبائل نمبر لکھ رہا ہوں 1 2 3 4 5 6 7۔ اب جو ہی میں نے لکھا ہے ایگزیکٹ وہی نمبر لکھوں گا تو وہی میرے پاس کسٹمر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں نام سے کسٹمر کو سرچ کرنا چاہوں تو میں کیسے کروں گا؟ میں یہاں پہ شین سے میرے جتنے بھی کسٹمر بنتے ہیں وہ سارے آ جائیں گے، اسی طرح زے سے میرے جو جتنے بھی کسٹمر ہیں وہ سارے یہاں پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کسٹمر کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کسٹمر کی پیمائش ہم نے کیسے کرنی ہے۔ آپ چونکہ دیکھیں گے کہ ہم نے پہلے سلائی کی قسم کا اندراج کیا تھا، اس کے بعد جو قسم ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگے ناپ کی تفصیل ہے، جیسے شلوار قمیض کے ناپ کی تفصیل یہاں پہ آ گئی۔ ابھی واسکٹ کے ناپ کی جو تفصیل ہے وہ میں نے اس کا اندراج نہیں کیا، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسٹمر میں آ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 3 ڈاٹس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، پیمائش کے اندراج پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ شلوار قمیض پہ کلک کریں گے نا تو یہ یہاں پہ 00 لگا کے سارا یہاں پہ لمبائی بھی 00، یہ ساری چیزیں 00 آپ کے پاس نظر آ جائیں گی۔ اب آپ نے اس کی انٹری کرنی ہے، مطلب لمبائی آپ کے پاس کتنی ہے۔ جب آپ نے لمبائی کا اندراج کرنا ہے تو آپ نے کی بورڈ انگلش میں کر لینا ہے تاکہ اشاریہ اچھی طرح سے یہاں پہ لگ سکے۔ مثال کے طور پر 34 ہے بازو اور لمبائی ہے، اور بازو جو قمیض لمبائی ہے 34 ہے، بازو ہے یہاں پہ 22 ہے، تیرہ ہے 22.6 ہے۔ اس طرح کر کے آپ اشاریہ بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے جیسے لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ میں عارضی طور پہ یہ سارے فل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ان کا اندراج کر دی ہے۔ جو چیز آپ نہیں لکھنا چاہتے آپ 0 ڈال کے اس کو سیو کے بٹن پہ کلک کریں گے، اس کی پیمائش محفوظ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں کہ پیمائش کون کون سی موجود ہے، آپ سلائی کی قسم پہ کلک کریں، شلوار قمیض پہ کلک کریں۔ اگر تو یہاں پہ 00 کی جگہ پہ یہ فل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی پیمائش آپ کے پاس محفوظ ہے۔ آپ نے تبدیلی بھی کرنی ہے تو آپ جہاں پہ تبدیلی کرنی ہے آپ اس کو تبدیل کر کے دوبارہ محفوظ کریں گے تو وہ تبدیلی ہو جائے گی۔ واسکٹ کا بھی فی الوقت اندراج میرے پاس ناپ کا موجود نہیں ہے، اسی لیے یہاں پہ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔